قیس کاردار جس سے پورا شہر ڈرتا تھا، پر ایک کم عمر کالج کی غریب لڑکی نے اس پر اپنے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ قیس کاردار نے اس لڑکی کو اغوا کیا، پر اس کا حسن دیکھ کر مرعوب ہوتے اس سے نکاح کر لیا۔ تم اس ایک الزام کی سزا اب ہر رات بھگتو گی۔ وہ سختی سے اس لڑکی پر حاوی ہوا۔ وہ چیختی رہی، میں بے قصور ہوں، ایک بار میری فریاد سن لیں۔ پر قیس کاردار نے نہ سنی۔ جب اگلے دن اس کے نمبر پر کال آئی اور مینیجر نے بتایا کہ وہ لڑکی اس عالیشان آفس میں اس وقت گھٹن اور خوف کا راج تھا، جہاں شہر کی سب سے طاقتور اور بے رحم شخصیت قیس کاردار کھڑا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی LED اسکرین پر بریکنگ نیوز بار بار ایک ہی پٹی چلا رہی تھی، اور نیوز اینکر کی سنسنی خیز آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہر کے معروف بزنس مین قیس کاردار پر کالج کی ایک غریب لڑکی نے زیادتی کا سنگین الزام عائد کر دیا ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ قیس کاردار نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کی زندگی برباد کی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز۔ قیس نے مٹھیاں اتنی سختی سے بھیجی کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ پورا شہر جس کے نام سے کانپا تھا، جس کے اشاروں پر قانون بدل جاتا تھا، آج ایک عام سی کالج کی لڑکی نے اس کے ساکھ کو پورا میڈیا کے سامنے مٹی میں ملا دیا تھا۔ غصے اور جلال کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی کہ اس نے میز پر رکھا قیمتی کرسٹل کا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ گلاس کے پرخچے اڑ گئے تھے اور شیشے کے تیز دھار ٹکڑے پر فرش پر بکھر گئے تھے۔ سر، ہم میڈیا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مینیجر نے خوف سے کانپتی آواز میں بولنا چاہا، مگر قیس نے ایک خونی نظر اس پر ڈالی جس نے اسے وہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ مجھے میڈیا کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کیڑے کی فکر ہے جس نے قیس کاردار پر پیر رکھنے کی جرات کی ہے۔ قیس کی آواز کی گرج سے مینیجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس لڑکی کا نام کیا بتایا تم نے؟ اس نے اپنی کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے انتہائی سرد اور تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مینیجر نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا۔ سر، اس کا نام اینی بتایا جا رہا ہے، وہ سٹی گرلز کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ قیس کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس کے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ اینی؟ اس نے اس نام کو اپنے منہ میں چبایا جیسے وہ کوئی زہر ہو۔ اپنے بہترین گارڈز کو تیار کرو۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں رہتی ہے، کس حال میں ہے، لیکن کل رات تک وہ لڑکی مجھے میرے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ اگر وہ اس دنیا سے غائب ہو بھی جائے تب بھی اسے زمین سے کھود کر میرے سامنے لاؤ۔ مینیجر نے لرزتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ آفس سے نکل کر قیس سیدھا اپنے پینٹ ہاؤس پہنچا، جہاں تنہائی اور اس کے اندر کا ابھرتا ہوا طوفان اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، اسے دیواروں پر لگی ہر چیز اپنی انا کا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ اس نے غصے کے عالم میں سامنے پڑے لیمپ کو لات ماری جو دور جا گرا اور اس کا شیڈ الگ ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹائی کھینچ کر اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ وہ دیوانوں کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس توہین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کیوں یہ سب برداشت کرتا؟ وہ قیس کاردار تھا جس نے کبھی کسی عورت کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جس کی زندگی صرف بزنس اور طاقت کے گرد گھومتی تھی۔ اس پر ایک کم عمر غریب لڑکی یہ گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ میں کیوں اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے اپنا سکون برباد کر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور اس کے اندر سے ایک سخت جواب ابھرا، مجھے اسے سبق سکھانا ہوگا، ایسا سبق جو اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا لی۔ لائٹر کی لو نے اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے انتقام کو مزید واضح کر دیا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹکلا کر اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس دھوئیں کے مرغلوں میں اسے صرف اس لڑکی کا نام دکھائی دے رہا تھا جس کا چہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کا نام اینی ہے اور وہ فلاں کالج میں پڑھتی ہے۔ تم نے قیس کاردار پر ہاتھ ڈالی ہے اینی، اب تم اس کا انجام بھی بھگتو گی۔ اس نے سگریٹ کا جلتا ہوا رخ صوفے کی لکڑی پر دبا کر بجھا دیا، جہاں اب ایک سیاہ نشان پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پوری رات اس اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر صرف اس کے اغوا اور اس کی تذلیل کا خاکہ بناتا رہا، اور وقت آہستہ آہستہ اگلی صبح کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلی صبح پینٹ ہاؤس کے پرتعیش اور وسیع عریض ڈریسنگ روم کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑا قیس کاردار رات بھر جاگنے کے باوجود بلا کا ہینڈسم اور روب دار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کی بے خوابی اور غصے کی سرخی نمایاں تھی، جس کے چہرے کو مزید ہولناک اور پرکشش بنا رہی تھی۔
اس نے اپنے چوڑے شانوں پر 3 پیس بلیک سوٹ کا کوٹ چڑھایا جو اس کی کثرتی اور مضبوط وجود پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ کلائی پر برینڈڈ گھڑی باندھتے ہوئے اس کے چہرے پر بلا کا سخت اور بے رحم تاثر تھا۔ وہ واقعی شہر کا سب سے تھیکا، منہ پھٹ اور دھواں دھار مرد تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے مافیا اور بزنس ٹائکون بات کرتے ہوئے اپنی زبانیں چبانے لگتے تھے۔ اپنے گھنے بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کرتے اس نے آئینے کے سامنے اپنی عکس کو دیکھا، جہاں صرف انتقام کی ایک سرد آنکھ دہک رہی تھی۔ ایک معمولی کالج کی لڑکی کی اتنی جرأت، اس نے دانت پیس کر خود سے کہا، اور اس کے ہاتھ کی مٹھیاں ایک بار پھر سختی سے بھیج گئیں۔ وہ اپنے مخصوص روب دار اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا، جہاں اس کی ماں ناشتے کی میز پر کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فضا میں کافی اور آملیٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی قیس نے ہال میں قدم رکھا، وہاں کا پورا ماحول ایک دم بھاری اور گھٹن زدہ ہو گیا۔ اس نے انتہائی سرد بہر انداز میں بنا کوئی آواز کیے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ قیس، رات تم کس وقت گھر آئے تھے، اور یہ صبح سے میڈیا پر تمہارے نام کا کیا تماشا چل رہا ہے؟ اس کی ماں نے انتہائی فکر مند اور پریشان آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قیس نے کٹلری اٹھاتے ہوئے صرف ایک گہرا تباہ سانس خارج کیا اور کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی اپنی توہین سمجھتا ہو۔ اس کی اس خوفناک خاموشی سے زچ ہو کر سعدیہ بیگم نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو ان سب فضول باتوں کو، میں نے تمہارے لیے فرح کی بیٹی کا رشتہ دیکھا ہے، بہت سلجھی ہوئی خاندانی اور پردے دار لڑکی ہے۔ میری مانو تو اب تم شادی کر لو تاکہ روز روز کے جھوٹے الزامات اور میڈیا کے تماشے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ قیس کے اندر کا ضبط یکسر جواب دے گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چھری کاٹا اتنی زور سے شیشے کی میز پر پٹخا کے برتن جھنجھنا اٹھے اور کافی کا مگ ہل کر رہ گیا۔ آپ کو ایک بار میں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا 6 فٹ سے زائد کا چوڑا وجود ان کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح تن گیا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا جلال تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ اس دنیا کی تمام عورتیں صرف دھوکے باز، مکار اور لالچی ہوتی ہیں، اپنی اوقات چھپانے اور مردوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کسی پر بھی کیچڑ اچھال دیتی ہیں۔ مجھے کسی عورت نامی پر بلا کو اپنی زندگی یا اپنے گھر میں شامل نہیں کرنا، اور دوبارہ میرے سامنے اس موضوع کو مت دہرائیے گا۔ وہ ناشتے کا ایک نوالا توڑے بغیر غصے میں لال ہوتا تیز قدموں سے لاؤنج کو عبور کرتا وہ باہر نکل گیا تھا، جہاں اس کے پرسنل گارڈز نے بھاگ کر اس کی چمکتی ہوئی بلیک لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا، اور پھر گاڑی ایک ہولناک چنگھاڑ کے ساتھ پینٹ ہاؤس کے پورٹ سے باہر نکل گئی۔ اور کچھ دیر بعد کیس کاردار کی تیز رفتار گاڑی کاردار انڈسٹریز کے 50 منزلہ ہیڈ آفس کے صدر دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں موجود سیکیورٹی انچارج اور گارڈز نے جھک کر سلام کیا، اور قیس اپنے پورے روب دبدبے اور دھاوا دھار سٹائل میں کوریڈور سے گزرنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی، اور وہاں کھڑے ملازمین نے خوف اور احترام کے مارے اپنے سر جھکا دیے تھے۔ وہ کوریڈور کے سنسناٹے کو چیرتا ہوا سیدھا اپنے انتہائی جدید اور پرتعیش کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور میز پر دونوں مٹھیاں ٹیک کر سامنے کھڑے مینیجر پر شیر کی طرح غرایا۔ کیا پتہ چلا اس لڑکی کا؟ میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، مجھے اس کی ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ مینیجر نے خوف سے اپنے تھوک کو نگلا اور کانپتے ہاتھوں سے آئی پیڈ آگے بڑھایا۔ سر، ہماری آئی ٹی اور سیکرٹ ٹیم نے اس لڑکی کا پورا کچا چٹا نکال لیا ہے۔ اس کا نام اینی ہے، وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ وہ یہاں کے ایک لوکل گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے اور سٹی گرلز کالج میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے وہ شام کو ایک پرانے بک سٹور پر پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ یہ رہی اس کی کالج اور ہاسٹل کی تمام لوکیشنز۔ قیس نے آئی پیڈ کی اسکرین پر اینی کے کالج کا نام اور اس کی تفصیلات دیکھی۔ اس کی آنکھیں انتقام کی وحشیانہ آنکھ سے دہک اٹھی تھیں۔ بہت خوب، ایک لاوارث لڑکی کی یہ مجال کہ وہ قیس کاردار کے نام کو بدنام کرے۔ آج دوپہر کو ہی اس کا وہ غرور اور معصومیت خاک میں ملاؤں جس کے بلبوتے پر وہ اچھل رہی ہے۔ جاؤ اپنے سب سے قابل اعتماد آدمیوں کو بھیجو اور کام تمام کرو۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر آج رات اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ مینیجر نے لرزتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ سٹی گرلز کالج کا سر سبز پرسکون لان، جہاں قیس کاردار کے دل اور دماغ میں مچنے والے اس ہولناک طوفان سے بالکل بے خبر۔ اینی اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، انتہائی معصوم، پاکیزہ، بڑی بڑی ہرنی جیسی اجلی آنکھیں، چہرے پر بلا کی سادگی اور گلابی رنگت جس پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چادر کو سلیقے سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔
اچانک وہ اپنی سہیلی کی کسی بات پر معصومیت سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا بچپنا تھا جو کسی کا بھی دل موہ سکتا تھا۔ اینی، تم نے صبح کی بریکنگ نیوز سنی؟ شہر کے سب سے بڑے اور معروف اور مغرور بزنس ٹائکون کیس کاردار پر کسی لڑکی نے کوئی سنگین کیس کر دیا ہے۔ صبح سے ہر چینل پر ہی تماشا چل رہا ہے، اس کی دوست صنم نے سنسنی خیز انداز میں سسپینس بناتے ہوئے کہا۔ اینی نے معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکائیں، اپنے دوپٹے کا پنگلو الٹی پر لپیٹا اور انتہائی سادگی سے بولی، مجھے کیا پتا صنم، میں تو صبح سویرے ہاسٹل سے کالج آ گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے ان امیر اور بڑے لوگوں کے جھگڑوں سے کیا لینا دینا۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ہدایت دے۔ وہ اتنی بے گناہ، پاک صاف اور دنیا کی مکاریوں سے دور تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہی دیر میں قیس کاردار اس کی معصوم زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خونی حصار میں لینے والا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن آسمان پر چھائے گہری کالی گھٹاؤں اور تند و تیز ہواؤں نے دن کے اجالے کو ایک خوفناک سیاہ رات میں بدل دیا تھا۔ سٹی گرلز کالج کا گیٹ کھلتے ہی طالبات کی ایک بڑی تعداد تیزی سے باہر نکلنے لگی، کیونکہ آسمان پر بجلی کی کڑکنے کی ہولناک آوازیں کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ اینی نے اپنے کالج کا بیگ سینے سے بھیجا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں پریشانی لیے کالج کی بیرونی سڑک پر آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے سڑک پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک بادل اتنی زور سے گرجے کہ زمین لرز اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ پانی کی موٹی موٹی بوندیں اینی کے معصوم چہرے پر پڑنے لگیں، جس سے اس کی رنگت مزید نکھر آئی۔ وہ بارش کی تپش سے بچنے کے لیے ایک سائے تلے کھڑی ہو کر بے تابی سے رکشہ ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس طوفان میں کوئی بھی خالی رکشہ یا گاڑی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے سہم کر اپنے گیلے ہوتے دوپٹے کو سمیٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں ہاسٹل پہنچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ سڑک آہستہ آہستہ سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے بارش کے اس شور کو چیرتی ہوئی ایک عالیشان چمکتی ہوئی گاڑی اینی کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کے سیاہ شیشے آہستہ سے نیچے ہوئے تو اندر قیس کاردار کا سب سے وفادار اور معزز بزرگ ملازم نظر آیا۔ اس نے اینی کو بارش میں اس طرح لاچار کھڑے دیکھا تو انتہائی نرم اور شفیق آمیز لہجے میں بولا، بیٹی بارش بہت تیز ہے اور طوفان بڑھتا جا رہا ہے، اس موسم میں تمہیں یہاں کوئی سواری نہیں ملے گی، آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اینی نے جھجک کر پہلے بزرگ کے چہرے کو دیکھا اور پھر سنسان ہوتی سڑک پر نظر ڈالی۔ اس کی معصومیت اور پاکیزہ دل نے اس بزرگ مرد کی سفید داڑھی پر پورا بھروسہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی خدا طرز انسان اس کی مدد کرائے۔ جی بہت شکریہ بابا جی، آپ کی بہت مہربانی، اینی نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا اور جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر کی گرمائش نے اسے ایک پل کے لیے سکون کا احساس دلایا اور گاڑی فوراً آگے بڑھ گئی۔ گاڑی ابھی کالج کی حدود سے نکل کر ایک موڑ پر ہی مڑی تھی کہ اچانک ایک سنسان اور ویران جگہ پر اس کے بریک لگے، جس سے اینی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے ایک ساتھ کھلے اور دو ہٹے کھٹے گارڈز بجلی کسی تیزی سے اینی کے دائیں اور بائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ گارڈز کے بیٹھتے ہی گاڑی کے تمام دروازے اندر سے لاک ہو گئے تھے، جس کی کلک کی آواز اینی کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اینی کا رنگ خوف سے یکسر سفید پڑ گیا، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور وہ صدمے سے اچھل پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ بابا جی گاڑی روکیں، مجھے آپ اور اسی وقت نیچے اتاریں، وہ چلائی، اور اس نے آگے بیٹھے بزرگ ملازم کی طرف دیکھا، لیکن اب اس بزرگ کے چہرے پر وہ ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک سرد اور خوفناک خاموشی تھی۔ گاڑی کی رفتار اب دگنی ہو چکی تھی اور وہ شہر کی آبادی کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو لڑکی، اب تمہاری چیخ و پکار سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے، دائیں طرف بیٹھے گارڈ نے انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں اینی کا بازو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا۔ اینی کا معصوم وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے جانے دے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے بے بسی سے روتے ہوئے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بائیں طرف بیٹھے دوسرے گارڈ نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ سوال اب تم خود قیس سر سے پوچھنا، اب تم ان کے جال میں پھنس چکی ہو، وہاں پہنچ کر انہیں جواب دو کہ تم نے ان پر زیادتی کا جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا۔ قیس کاردار کا نام سنتی اینی پر جیسے بجلی گر پڑی، اس کا دماغ شاک میں چلا گیا۔ قیس کاردار؟ میں تو انہیں جانتی تک نہیں، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتی رہی، گاڑی کی کھڑکی پر ہاتھ مارتی رہی، لیکن گارڈز کے بے رحم چہروں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ طوفانی بارش کے بیچ وہ سیاہ گاڑی شہر کے
حدوں کو پار کر کے قیس کاردار کے ایک دور آفدادہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی، جہاں گارڈز نے روتی اور سسکتی ہوئی اینی کو زبردستی کھینچ کر ایک اندھیرا اور سنسان کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ کاردار انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں شام ڈھل چکی تھی، لیکن قیس کاردار اپنے کام میں بری طرح مصروف تھا۔ اسی لمحے اس کے پرسنل فون پر مینیجر کی کال آئی۔ قیس نے بغیر کوئی تاثر دیے فون کان سے لگایا۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ لڑکی کو انتہائی خاموشی سے اٹھا کر فارم ہاؤس کے پچھلے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں پرندے کبھی پر مارنا ناممکن ہے۔ آپ کس وقت پہنچ رہی ہیں؟ مینیجر نے دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ انداز سے پوچھا۔ قیس نے اپنے سامنے پھیلی بزنس فائل کو ایک جھٹکے سے بند کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ میرے پاس ابھی ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کچھ اہم انٹرنیشنل میٹنگز میں بزی ہوں۔ اسے وہیں تڑپنے دو۔ میں رات گئے آؤں گا اور خود اس کا حساب کتاب کروں گا۔ اس نے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ وہ جان بوجھ کر اینی کو اس اندھیرے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر اس کے خوف کو بڑھانا چاہتا تھا، تاکہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو اس کا غرور پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو۔ وہ تیزی سے گزر رہا تھا اور رات کے ٹھیک 12:30 بجے طوفانی بارش کے تھمنے کے بعد قیس کاردار کی کالی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کے وسیع اور اس لان کو پار کرتی ہوئی پورچ میں آ کر رکی۔ قیس گاڑی سے اترا۔ اس نے اپنی کوٹ کا بٹن کھولا اور اپنی مخصوص روبدار اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس مخصوص کمرے کی طرف بڑھا جہاں اینی قید تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے جھک کر احترام سے تالا کھولا اور قیس نے ایک تیکھے جھٹکے سے دروازہ اندر کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور پیلی روشنی جل رہی تھی، اور ایک کونے میں فرش پر سر گھٹنوں میں دیے اینی خوف سے سسک رہی تھی۔ قیس جیسے ہی شیر کی طرح اڑاتا ہوا کمرے کے مرکز میں پہنچا، اینی نے ڈر کر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی قیس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، اس کے مضبوط قدم وہیں جم گئے اور اس کے اندر کا سارا جلال ایک سیکنڈ کے لیے ہوا ہو گیا۔ اینی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں خوف سے چمک رہی تھیں اور گیلے بالوں کی چند لٹیں اس کے گورے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا معصوم حسن اس مدھم روشنی میں قیس کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا۔ قیس کاردار، جو عورتوں کو حقیر سمجھتا تھا، اس معصوم لڑکی کا حسن دیکھ کر اندر تک مرعوب رہ گیا۔ اینی نے جیسے ہی اس چوڑے خوبرو مرد کو اپنی طرف دیکھتے بڑے دیکھا، وہ بدحواس ہو کر کھڑکی کھڑی ہوئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ پیچھے ہٹو، مجھے ہاتھ مت لگانا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی آواز میں بلا کی بے بسی اور سچائی تھی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قیس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھیجا۔ اس کا جنون اس کے حسن کو دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اینی کو دیوار اور اپنے مضبوط وجود کے بیچ جکڑ لیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ فضا میں قیس کے مہنگے پرفیوم اور اینی کی کم سن جوانی کی خوشبو گھل مل کر رہ گئی تھی۔ اینی نے ڈر کر اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے معصوم چہرے پر کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ قیس نے تیکھی نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھا اور اس کے اندر ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس پر ابھی حاوی ہو جائے، لیکن اس کا ضمیر آڑے آ گیا تھا۔ قیس کاردار کوئی عام مرد نہیں ہے جو اس طرح کسی لاچار لڑکی پر ہاتھ ڈالے۔ میں کوئی حرام چیز اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہارا حتمی فیصلہ اب صبح ہی ہوگا۔ اس نے اپنے آپ سے یہ سوچ کر ایک گہرا سانس لیا، اپنے جنون پر ضبط کا بندھن باندھا اور ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹ گیا۔ وہ بنا کوئی مزید لفظ بولے تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اینی وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور پوری رات خوف، صدمے اور حیرت کے مارے روتی چیختی رہی، جبکہ قیس بھی فارم ہاؤس کے دوسرے کمرے میں بستر پر لیٹا کھڑکی اکھڑی اکھڑی سانسوں کے ساتھ صرف اسی کے سحر انگیز چہرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے آخری پہر جب اندھیرا اپنی پوری آب و تاب سے تھا، قیس کاردار کے قدموں کی دھمک ایک بار پھر اس سنسان کوریڈور میں گونجی۔ اینی، جو رات بھر رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، دروازے کے کھلنے کی بھاری آواز پر سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ قیس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 گارڈز اور ایک عمر رسیدہ خوفزدہ مولوی صاحب تھے۔ ایک گارڈ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی پسٹل تھی جس کا رخ سیدھا اینی کی طرف تھا۔ قیس نے اپنی کوٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اپنی سلگتی ہوئی نظریں اینی کے زرد چہرے پر گاڑ دیں۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو لڑکی۔ تم نے قیس کاردار پر جو داغ لگایا، اس کی سزا اب تمہیں کاردار کی بیوی بن کر بھگتنی ہوگی۔ اس کا لہجہ اتنا تھیکا اور کاردار تھا کہ اینی کے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں بے قصور ہوں، ایک بار میری فریاد سن لیں، میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ اینی نے گارڈ کے ہاتھ میں موجود پسٹل کو دیکھ کر روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی معصوم آواز میں سچی تڑپ تھی، مگر قیس کی انا کے سامنے اس کی ہر فریاد دم توڑ رہی تھی۔ تم جیسی عورتوں کی مکاریاں بہت اچھے سے جانتا ہوں میں۔
خاموشی سے قبول کرو ورنہ اگلا گولی کا نشانہ تمہارے خوبصورت چہرہ ہوگا۔ قیس نے گرج کر کہا اور گارڈ کو اشارہ کیا۔ پسٹول کی نالی اینی کی پیشانی کے قریب ہوئی تو خوف اور بے بسی کے مارے اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مولوی نے لرزتی آواز میں زبردستی یہ نکاح پڑھایا اور قیس کے اشارے پر سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا، لیکن اس بار باہر تالا نہیں لگا تھا کیونکہ اب بینی آفیشیلی قیس قائدار کی قید میں تھی۔ کمرے میں اب صرف قیس اور رانی کی موجودگی تھی۔ قیس نے اپنے سوٹ کا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول دیے۔ اس کے چوڑے شانوں اور مردانہ وجود کا جلال اس وقت اینی پر حاوی ہو رہا تھا۔ اینی خوف سے بیڈ کی پشت سے جا لگی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ قیس قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھا، اس کا جنون اور اینی کا وہ ہوش شبہ حسن اس بند کمرے کے ماحول کو اتنا درجے کا رومانٹک بنا رہا تھا۔ پیچھے ہٹے، میں کہہ رہی ہوں میں بے قصور ہوں، اللہ کی قسم میں نے آپ کا نام تک نہیں سنا تھا۔ اینی نے اپنے سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن قیس نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی دونوں نازک کلائیاں اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی اور اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ ان دونوں کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فضا میں قیس کے تیز پرفیوم کی خوشبو گھل مل گئی تھی۔ قیس کی آنکھیں اینی کے گلابی کانپتے ہوئے لبوں اور اس کے معصوم رنگت پر جمی تھی۔ اینی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، اس کا پورا وجود سسک رہا تھا۔ ایک بار میری بات سن لے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر قیس کی عقل پر بدلے اور جنون کا پردہ تھا۔ تم اس ایک الزام کی سزا اب ہر رات بھگتو گی اینی قیس خاردار۔ وہ سختی اور تھیکے پن سے اس معصوم لڑکی پر حاوی ہوا، اس کے بندھنوں کو توڑتا گیا۔ اینی چیختی رہی، اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی، مگر قیس خاردار نے اس رات ایک نہ سنی اور اپنے جنون کی آگ میں اس معصوم کلی کو بے رحمی سے مسل کر رکھ دیا۔ رات کا اندھیرا ان دونوں کے اس تھیکے رومانٹک ملاپ کا گواہ بنتا رہا تھا، جہاں ایک طرف بدلے کا جنون تھا اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکی کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں تھیں۔ اگلی صبح کی پہلی کرن جب کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو وہاں کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ اینی بیڈ کے ایک کونے میں سفید چادر اپنے گرد لپیٹے نڈھال پڑی تھی، اس کا معصوم چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کانپتے ہوئے لبوں سے اب بھی سسکیاں نکل رہی تھیں اور صدمے سے نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسری طرف قیس خاردار لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایش ٹریز سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر چکی تھی اور پورا کمرہ دھواؤں کے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ رات کی اس زبردستی اور اینی کی چیخوں کی گونج اب بھی اس کے کانوں میں رات کے سناٹے کی طرح گونج رہی تھی، جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ بار بار خود کو یقین دلاتا رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کا بدلہ لیا ہے، لیکن اس کا دل کسی نامعلوم بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ اسی لمحے میز پر رکھا اس کا پرسنل فون بج اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے فون اٹھایا، اسکرین پر مینیجر کا نام چمک رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ قیس نے اپنی بھاری اور کھردری آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے مینیجر کی آواز آئی، لیکن اس بار اس میں وہ پہلے والا روپ نہیں تھا، بلکہ وہ خوف اور صدمے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سر بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ قیس کے ہاتھ کی گرفت فون پر مضبوط ہوئی، اس کی بھویں تن گئی۔ صاف صاف بولو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ مینیجر نے گھبرائی ہوئی آواز میں تڑپ کر کہا، سر جس لڑکی اینی نے آپ پر میڈیا پر وہ گھٹیا الزام لگایا تھا وہ یہ لڑکی نہیں ہے، وہ تو آپ کے بزنس حریف احمد شاہ کے آدمیوں کی چال تھی۔ انہوں نے ایک بازارو لڑکی کو پیسے دے کر کھڑا کر دیا تھا اور اس لڑکی نے اس معصوم اینی کا کالج کارڈ اور شناختی کارڈ چوری کر کے آپ کے خلاف جھوٹی FIR کٹوائی تھی تاکہ آپ کو بدنام کیا جا سکے۔ سر جس لڑکی کو آپ اٹھا کر لائے ہیں وہ تو بالکل پاک دامن اور بے قصور ہے، اس کا اس سب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مینیجر کا یہ کہنا تھا کہ قیس خاردار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک ایسا دھچکا لگا کہ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے ایک معصوم یتیم لڑکی کو اس گناہ کی سزا دے دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی سچی فریادیں، اس کا بار بار خدا کی قسمیں کھا کر بے قصور کہنا، سب کچھ قیس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھا اور دوڑتا ہوا اینی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تو سامنے اینی کو نڈھال اور تپتے ہوئے دیکھا۔ قیس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور پچھتاوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھا اور تڑپ کر اینی کے پاس پہنچا۔ اینی آنکھیں کھولو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو چھوا جو بخار سے بہک رہا تھا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گہری بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ قیس نے بغیر ایک پل ضائع کیے اسے چادر سمیت اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور پاگلوں کی طرح باہر کھڑی گاڑی کی طرف دوڑا۔ گارڈز اپنے سر کا یہ بدحواس روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔
قیس نے گاڑی خود ڈرائیو کی اور طوفانی رفتار سے شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف نکل گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اینی کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم اس کے معائنے کے لیے اندر چلی گئی تھی۔ قیس باہر کوریڈور میں دیواروں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا وہ جلال اب شاید اور شدید پچھتاوے اور تڑپ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے پر شدید غصہ اور تعصب تھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ قیس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تھیکے لہجے میں کہا، مسٹر قیس قاردار، وہ لڑکی شدید جسمانی اور ذہنی صدمے میں ہے۔ اس کے ساتھ انتہا درجے کی زبردستی اور ہارڈ طریقہ اپنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندرونی زخم بہت گہرے ہیں اور وہ شدید انفیکشن اور بخار کی لپیٹ میں ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں اس کا بخار نہ اترا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ انسان ہیں یا درندے؟ ڈاکٹر کے الفاظ قیس کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ 2 دن تک اینی زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی، اور ان 2 دنوں میں قیس قاردار ایک پل کے لیے بھی ہاسپٹل سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ بزنس ٹائکون جو کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اینی کے شیشے کے کیبن کے باہر کھڑا اس کی ایک سانس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ 2 دن بعد اینی کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا، لیکن اسے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ قیس اینی کے سرہانے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اینی کے اس نازک اور ٹھنڈے ہاتھ پر تھا، جس پر رات کی زبردستی کے نیلے نشان اب بھی واضح تھے۔ قیس کی آنکھیں پچھتاوے سے نم تھیں اور وہ اسی حالت میں کرسی پر جھکا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح سویرے اینی کی آنکھ آہستہ سے کھلی۔ سفید چھت اور ہاسپٹل کے ماحول کو دیکھ کر اسے رات کا وہ ہولناک منظر یاد آیا اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے قیس قاردار کرسی پر سو رہا تھا۔ قیس کا لمس محسوس ہوتے ہی اینی کے اندر نفرت اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک شدید جھٹکے سے اپنا ہاتھ قیس کی گرفت سے چھڑایا اور بیڈ سے اتر کر بدحواسی میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ کے جھٹکے سے قیس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اینی نقاہت کے باوجود بیڈ سے اتر کر بھاگ رہی ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں آگے بڑھ کر اینی کو پیچھے سے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے ہاتھ مت اکالا، دور رہو مجھ سے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے پاس نہیں رہوں گی۔ اینی نے پاگلوں کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ قیس نے اسے درد اور نرمی کے ایک تھیکے امتزاج سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، لیکن اس بار اس میں وہ زبردستی نہیں تھی بلکہ ایک تحفظ کا احساس تھا۔ اینی میری بات سنو، قیس نے اپنی بھاری روب دار لیکن لرزتی آواز میں اس کے کان کے پاس کہا۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتی اینی، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ تم قانوناً اور شرعاً میری بیوی ہو۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، لیکن اب تم میری قید میں ہو اور میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اینی اس کے اس بدلے ہوئے تھیکے اور رومانوی انداز پر تسمے سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ قیس کی آنکھوں کا جنون بتا رہا تھا کہ اب وہ اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا چکا ہے۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر قیس اینی کو واپس فارم ہاؤس لے آیا، لیکن اس بار ماحول بدلا ہوا تھا۔ قیس نے اینی کو گاڑی سے اتارا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اب تم اس کمرے میں بند نہیں ہو اینی، تم پورے فارم ہاؤس میں جہاں چاہو آزاد گھوم سکتی ہو، بس اس کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ باہر میرے چوکیدار کھڑے ہیں۔ اینی نے بنا کوئی جواب دیے اپنی بڑی بڑی خاموش آنکھوں سے اسے دیکھا۔ قیس کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اکیلی پورے فارم ہاؤس میں گھومتی رہی۔ اس نے قیس کا اسٹڈی روم، اس کی کتابیں اور اس کی ذاتی چیزیں دیکھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے جس نے چند رات پہلے اس پر اتنا ہولناک ظلم کیا۔ وہ اب اسے اتنی عزت اور آزادی کیوں دے رہا ہے؟ اس کے دل میں قیس کے لیے نفرت تو تھی، مگر اب ایک گمنام سا تجسس بھی جنم لے رہا تھا۔ شام ہوتے ہی فارم ہاؤس کے پورچ میں قیس کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ ہینڈسم مرد اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے اینی کے سامنے لاؤنج میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بیگز میز پر پٹکائے اور ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت قیمتی بلیک سلک ساڑی نکال کر اینی کے آگے کی۔ تیار ہو جاؤ اینی، ہمیں آج رات ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے۔ اینی نے ساڑی کو دیکھا اور اپنے لب کھولے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے میرے ہاسٹل بھیج دیں، وہاں لوگ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہوں گے کہ میں غائب کہاں ہوں۔ قیس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اینی کے اتنا قریب آیا کہ اینی کی سانسیں رک گئی۔ میں سب جانتا ہوں اینی، تمہارا اس دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں اور تم ہاسٹل میں اکیلی رہتی ہو۔ اب تم قیس قاردار کی بیوی ہو اور تمہارا ٹھکانہ صرف میرے پاس ہے۔
اب بحث بند کرو اور یہ بلیک ساڑی پہنو، مجھے تمہارے حسن کا جادو دیکھنا ہے۔ اس کی آواز کا وہ تھیکا رومانوی جنون اینی کو اندر تک پگھلا گیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ دونوں ہائی پروفائل بزنس پارٹی کے ہال میں داخل ہوئے تو پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس قیس قراردار کے ساتھ بلیک ساڑی میں لپٹی اینی کسی حور کی طرح قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن کا وہ تھیکا امتزاج ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ قیس فخر سے اینی کے کمر کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ لپیٹے کوریڈور عبور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے چند بزنس پارٹنرز اور دوست ان کے پاس آئے۔ ایک دوست نے اینی کے حسن کو گھورتے ہوئے لب چبائے۔ واہ قیس، بھابھی تو بلا کی حسن رکھتی ہے، ایسی خوبصورتی تو پورے شہر میں نہیں دیکھی۔ یہ سننا تھا کہ قیس کی آنکھیں خون خوار ہو گئی۔ اس کی غیرت اور جلال یکدم بڑک اٹھے۔ اس نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس دوست کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ آنکھیں پھوڑ دوں گا تمہاری اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ قیس قراردار کی چیز پر نظر ڈالنے والے کا وجود مٹا دیتا ہوں میں۔ قیس کی آواز کی گرج سے پوری پارٹی میں سہم پھیل گیا۔ اینی شاک رہ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے قیس کے اس تھیکے رخ کو دیکھ رہی تھی جو اس کی غیرت کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اینی کو قیس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید محبت اور شدت صاف نظر آئی۔ اگلے ہی دن قیس قراردار اپنے آفس کے کیب میں بیٹھا کچھ اہم فائلز کا معائنہ کر رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آئی۔ اسکرین پر اس کے ایک پرانے اور بظاہر سب سے زیادہ بھروسے مند بزنس فرینڈ کا نام چمک رہا تھا۔ قیس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے انتہائی پرجوش آواز سنائی دی۔ قیس، بہت بڑی خوشخبری ہے، شہر سے دور ہمارے نئے زیر تعمیر ڈیرے پر کچھ انٹرنیشنل انویسٹرز آئے ہیں اور وہ قراردار انڈسٹریز کے 7 اربوں روپے کی اس نئی ڈیل پر ابھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم فوراً وہاں پہنچو، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ قیس قراردار جو اپنے بزنس اور کام کے معاملے میں حد سے زیادہ سنجیدہ اور جنونی تھا، بنا کسی شک کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، اپنے 2 پرسنل گارڈز کو ساتھ لیا اور اپنی بلیک لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اس دور آفیدادہ ڈیرے کی طرف نکل پڑا جہاں اس کے دشمن اس کے لیے موت کا جال بچھائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی قیس قراردار کی گاڑی اس سنسان اور وسیع و عریض ڈیرے کے مرکزی ہال کے سامنے آ کر رکی، فضا میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی تھی۔ قیس اپنے مخصوص روبدار اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا ہال کے اندر داخل ہوا، لیکن اس کے قدم رکتے ہی پیچھے سے ایک ہولناک آواز کے ساتھ لوہے کا بھاری شٹر نیچے گرا اور لاک ہو گیا۔ قیس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو اس کے دونوں گارڈز کو پہلے ہی باہر روک کر قید کیا جا چکا تھا۔ اسی لمحے ہال کی بیلکنیوں اور ستونوں کے پیچھے سے 20 سے زائد مسلح بدماش پسٹلیں تانے باہر نکل آئے۔ قیس قراردار، آج تمہارا غرور خاک میں ملانے کا وقت آ گیا ہے، سامنے سے اس کے غدار پارٹنر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے خوفزدہ ہونے کے بجائے شیر کی طرح ایک ہولناک چنگھاڑ ماری۔ غدار کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہی ان بدماشوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے فولادی مکوں نے سامنے آنے والے 2 آدمیوں کے منہ توڑ دیے تھے، لیکن دشمنوں نے مردانہ وار لڑنے کے بجائے بزدلی دکھائی۔ ایک بدماش نے پیچھے سے آ کر لوہے کی بھاری راڈ قیس کے سر پر پوری طاقت سے ماری۔ اس اچانک اور زوردار وار کی وجہ سے قیس قراردار جیسا طاقتور مرد بھی سنبھل نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ دشمنوں نے ایک وحشیانہ ہنسی کے ساتھ اسے زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ دوسری طرف جب قیس کے مینیجر کو اس ہولناک اغوا کی خبر ملی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ بدحواسی اور خوف سے کانپتا ہوا سیدھا فارم ہاؤس پہنچا اور روتے ہوئے اینی کے سامنے لاؤنج میں ڈھیر ہو گیا۔ بھابھی بہت بڑا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سر کو ان کے پرانے دشمنوں نے دھوکے سے اپنے ڈیرے پر بلا کر اغوا کر لیا ہے۔ قیس کا نام سنتی اینی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ ان پچھلے چند دنوں میں قیس کی تھیکے اور جنونی محبت، اس کی غیرت اور اس کے پچھتاوے نے اینی کے دل کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ وہ اب قیس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ قیس کہاں ہے؟ مجھے ابھی بتاؤ، وہ پاگلوں کی طرح مینیجر کا گریبان پکڑ کر چلائی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ مینیجر نے روتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے معلوم ہے وہ کس جگہ پر ہیں، لیکن وہ لوگ بہت پاورفل ہیں، پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مجھ میں وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اینی کی معصوم آنکھوں میں اس وقت ایک وحشیانہ جنون جاگ اٹھا تھا۔ اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو مجھے پولیس کے پاس لے کر چلو، میں انہیں اس طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔
مینیجر اینی کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مرکزی تھانے پہنچا۔ وہاں کا انسپکٹر انتہائی کرپٹ اور گندا انسان تھا۔ اینی جب اپنے ہوش شبہ حسن کے ساتھ روتی ہوئی اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو انسپکٹر کی گندی اور ہوس بھری نظریں اس کے جسم پر جم گئی۔ اینی نے میز پر ہاتھ مارا اور تڑپتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، میرے شوہر کو کچھ بدماشوں نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت اپنی فورس تیار کر کے وہاں چھاپہ ماریں۔ انسپکٹر نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا، اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور اینی کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ بولا، او ہو، تو تم قیس کاردار کی بیگم ہو۔ دیکھو بی بی، قیس کاردار کو دشمنوں کے چنگل سے چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہاں، اگر تم آج کی رات ہمارے ساتھ یہاں تھانے کے پچھلے آرام دہ کمرے میں گزارو تو میں اپنی پوری فورس کو حرکت میں لے آؤں گا۔ انسپکٹر کا یہ اتنا انتہا درجے کا گھٹیا اور ذلیل جملہ سننا تھا کہ اینی کے اندر کی غیرت بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کے بغیر آگے بڑھ کر اپنی پوری طاقت سے اس کرپٹ انسپکٹر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ پورے تھانے کا اسٹاف اپنی جگہ جم گیا۔ انسپکٹر کا چہرہ غصے اور تذلیل سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے تلملا کر اپنی گن نکالی اور چلایا، تمہاری یہ جرأت! اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت ایک کیس میں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے بند کرو، میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ گارڈز نے روتی اور چلاتی اینی کو زبردستی گھسیٹ کر حوالات کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، جہاں وہ سلاخوں کو پکڑ کر روتے ہوئے قیس کی پکارتی رہی۔ دوسری طرف اس سنسان اور تاریک ڈیرے کے فرش پر جکڑے قیس کا درد کو ہوش آیا تو اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف موت کا رقص تھا۔ اس کے غدار پارٹنر اور بدماشوں نے جب اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ ایک وحشیانہ ہنسی کے ساتھ اس کے قریب آئے۔ کیوں قیس کاردار، کیسا لگ رہا ہے ہمارا سرپرائز؟ اب تمہاری سلطنت اور تمہاری زندگی دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ غدار نے پسٹول کی نالی اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے تمسخرانہ اڑایا۔ قیس نے اپنے خون آلود چہرے کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک ایسا سایہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک مسکراہٹ ابھری۔ تم نے قیس کاردار کو جکڑنے کی جرت تو کر لی، لیکن اس شیر کو سنبھالنے کی لیاقت تمہاری نسلوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی قیس نے اپنے پورے کثرتی اور فولادی جسم کا زور لگایا۔ اس کے بازوؤں کے عضلات تنے اور اس نے ایک ایسی ہولناک چنگھاڑ ماری کہ ڈیرے کی در و دیوار ہل گئی۔ ایک ہی زوردار تھیکے جھٹکے سے اس نے لوہے کے بھاری زنجیروں کو کڑاکے کی آواز کے ساتھ توڑ دیا تھا۔ زنجیروں کا ٹوٹنا تھا کہ بدماشوں کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی گولی چلاتا، قیس ایک زخمی اور خونخوار شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا جلال اس وقت قہر بن چکا تھا۔ اس نے ایک بدماش کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑا تو اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ دوسرے کو اٹھا کر لوہے کے شٹر پر دے مارا۔ اس نے اکیلے ہی ان 20 سے زائد مسلح آدمیوں کو مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا تھا، اور پھر خون آلود قدموں کے ساتھ شٹر اٹھا کر باہر نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ پر رکھے فون پر مینیجر کی کال آئی۔ سر بھابھی آپ کو بچانے تھانے گئی تھی، لیکن وہاں کے انسپکٹر نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، جس پر بھابھی نے اسے تھپڑ مار دیا، اور اب اس ظالم نے بھابھی کو جھوٹے کیس میں حوالات کے اندر بند کر رکھا ہے۔ کیا کہا؟ قیس کی آواز کی گرج سے فون کا اسپیکر پھٹنے لگا۔ قیس کاردار کا پارا زمین سے اٹھ کر آسمان کو چھو گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا ایکسیلیٹر پوری طاقت سے دبا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی شہر کے مرکزی تھانے کی طرف دوڑی۔ تھانے کے باہر کانسٹیبلز ابھی کھڑے ہی تھے کہ قیس کاردار کی تیز رفتار گاڑی تھانے کے دروازے کے سامنے رکی۔ جس نے میری اینی کو ہاتھ لگایا وہ اپنی جان کی خیر منائے۔ قیس نے شیر کی طرح چنگاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر سامنے آنے والے کانسٹیبلز کو اٹھا کر میزوں اور دیواروں پر پٹکنا شروع کر دیا۔ پورا تھانہ ایک مچھلی بازار بن گیا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ وہ کوریڈور کے سناٹے کو اپنے بھاری بوٹوں کی ٹاپ سے چیرتا ہوا سیدھا اس انسپکٹر کے کیبن کا دروازہ لات مار کر اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر نے جیسے ہی اس خونخوار مرد کو دیکھا، اس کی پتلون گیلی ہو گئی۔ قیس نے ایک ہی جھٹکے سے میز عبور کی، انسپکٹر کے گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے شیشے کی بڑی میز پر بچھاڑ دیا۔ تمہاری یہ اوقات کہ تم نے قیس کاردار کی غیرت پر بری نظر ڈالی؟ قیس نے غراتے ہوئے اس انسپکٹر کا داہنا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور ایک ہولناک آواز کے ساتھ اسے جڑ سے توڑ دیا۔ انسپکٹر کی دردناک چیخوں سے پورا تھانہ لرز اٹھا تھا۔
قیس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے فون سے آئی جی پولیس کو کال ملائی اور اپنے اوپر تک کے اثر و ذوق کا استعمال کر کے اس کرپٹ انسپیکٹر کو اسی سیکنڈ نوکری سے برخراست کروا دیا۔ اور پھر وہ اینی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے اس ہینڈسم، زخمی اور شیر جیسے شوہر کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھا، وہ دنیا مافیا سے بے نیاز ہو گئی۔ اس کے دل کی ساری نفرت، سارا خوف قیس کے اس جنونی روپ کے سامنے پگھل کر رہ گیا۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے پورے معصوم وجود کے قیس کے چوڑے اور مضبوط سینے میں چھپا دیا۔ اس نے پہلی بار قیس کی کمر کے گرد اپنے دونوں نازک ہاتھ اتنی شدت اور جذبات سے بھیجے تھے جیسے وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دے گی۔ اس کے آنسو قیس کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ میں مر جاتی قیس، پر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ اس کی آواز میں محبت اور پگھلتے ہوئے جذبات کی انتہا تھی۔ قیس کا دل اس معصوم کے اعتراف پر جیسے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے اپنے خون آلود لیکن انتہا درجے کے نرم ہاتھوں سے اینی کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اینی کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں اب اس کے لیے صرف اور صرف تھی کہ محبت چمک رہی تھی۔ قیس نے جھک کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو ان کے پاکیزہ اور شرعی بندھن کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ تم قیس قاردار کی روح ہو اینی، اور اس روح کو جسم سے جدا کرنے کی جرأت اب کسی میں نہیں ہے۔ باہر اب ایک روشن اور پرسکون صبح ان کا استقبال کر رہی تھی، جہاں ان کی نفرت سے شروع ہونے والی کہانی اب ایک محبت میں بدل چکی تھی۔